آج 29 رمضان المبارک کی شب قدر میں وہ مقدس کڑی جس کا انتظار ہر سال لاکھوں دل بے صبری سے کرتے ہیں، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی زیادہ محبوب ہے کہ جو بھی اس رات دل و جان سے اس نماز کو پڑھتا ہے وہ نہ صرف اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بلکہ اللہ کا حقیقی بندہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب تقدیر بدلنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور جب دل اور روح کو سکون ملتا ہے۔ میں نے بھی اس نماز کو پڑھنے کے لیے پورا سال شدت سے انتظار کیا اور ہر لمحہ دل کی دھڑکنیں یہ دعائیں کر رہی ہیں کہ جو بھی اسے پڑھے اس کی زندگی میں رحمت، برکت اور کامیابی کے دروازے خود بخود کھل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رمضان المبارک شب قدر وہ بابرکت رات جس کی برکت اور عظمت کا اندازہ لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ صرف 4 نوافل خضوع سے دل کے ساتھ ادا کریں، ہر ایک لمحہ اللہ کی رحمت اور فضل سے منور ہو جائے گا۔ ان 4 نوافل کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ نے ساری زندگی خواہش کی لیکن کچھ حاصل نہ کر سکے۔ آج کی اس ایک رات کی عبادت کی قدر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود نعمتوں سے آپ کے دل، گھر اور زندگی کو بھر دے گا، ایسی نعمتیں جن کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دوستوں، میں خاص طور پر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس عظیم موقع کا ثواب اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب تک پہنچائیں، ان تک اس نماز کا طریقہ پہنچائیں، انہیں پڑھنے کا طریقہ بتائیں، نیت اور وقت کی صحیح اہمیت سمجھائیں۔ میں آپ کو قدم با قدم بتاؤں گا کہ کس طرح یہ نماز پڑھی جائے تاکہ آپ خود بھی، آپ کے عزیز و اقارب بھی اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ یہ شب قدر کا خاص پیغام ہے، ایک موقع، ایک رات، ایک دعا جو دل کو سکون دے اور تقدیر کو بدل دے۔ اس نعمت کا خود رکھنا نہیں بلکہ پھیلانا بھی ہے تاکہ سب اللہ کی رحمت کے حصے دار بن سکیں۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے جو دل و جان سے یہ عبادت کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ بابرکت نفل بتانے جا رہا ہوں جو 29 رمضان شب قدر کی رات پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نوافل کو آپ نے الگ الگ اور پورے خلوص سے پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس شب قدر میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں کمانا چاہتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، والدین کی خوشنودی چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ رزق نعمت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ اللہ پاک کے محبوب اللہ کی پیاری نماز کا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اسے ضرور ادا کریں۔ دیکھیں کہ اللہ کی برکت کیسے ہر جانب چھا جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اعلیٰ مقام دیا، بعض بندوں پر خاص عنایتیں نازل کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح کچھ راتیں اور ایام اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ شب قدر انہی بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ شب برات، شب معراج، شب عید، یہ سب راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام کرام ہے۔ ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ جب ایسی راتیں آئیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نوافل و عبادات ضرور کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار دل سے، جان سے یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ آج آپ کو شب قدر کے وہ خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدل دے گا بلکہ آپ کے دل، گھر اور زندگی کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دے گا۔ شب قدر اسلام کی سب سے بابرکت و عظیم رات ہے جس کی فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، ایک رات اتنی عظیم کہ اس کا اثر پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ مفسرین کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 8300 سال کے برابر بنتے ہیں۔
اس لیے اس رات کی عبادت کی اہمیت اور برکت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی 21، 23، 29 رمضان، یہ راتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اس بابت فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور صبح ہونے تک زمین پر سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ انی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں انتہائی محنت فرماتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ تمام احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ شب قدر کی یہ رات اعمال، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا کا سب سے زیادہ قبولیت والا وقت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تاکہ شب قدر کی برکتیں اسے نصیب ہوں، گناہوں کی بخشش ملے اور تقدیر میں بھلائی لکھی جائے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس بابرکت رات میں آپ نے یہ نوافل کیسے ادا کرنے ہیں اور ان کے بعد کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے۔ سب کچھ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، نوافل کا طریقہ بالکل آسان ہے، لیکن یاد رکھیں دینی اعمال میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچانا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کا طریقہ بتاؤں گا، پھر نوافل پڑھنے کا صحیح وقت، اس کا طریقہ، اور بعد میں وہ اعمال اور وہ تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ سب میں آپ کو قدم بہ قدم بتاؤں گا تاکہ آپ اس عظیم رات کی برکت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہ نفلی نماز، نفلی عبادت آپ دل و جان سے کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، مرد حضرات اگر مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو مسجد میں، ورنہ گھر میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کی ترتیب اور طریقہ کا انتہائی آسان ہے، لیکن اس کی برکتیں لامحدود ہیں۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کچھ لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ 2 رکعت کر کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے 2 رکعت نفل، پھر سلام، پھر دوبارہ 2 رکعت نفل، پھر سلام۔ الحمدللہ 29ویں شب قدر بھی آج آ چکی۔ اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی عبادت میں اس قدر مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر اور انعام اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے کہ انسان اس کے تصور سے باہر ہے۔ یہ رات انتہائی بابرکت اور رحمت والی رات ہے۔ موتا امام مالک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمر پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کی مختصر زندگی میں سب سے اعمال ایسے پورے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت والی راتیں عطا کی۔ شب قدر انہی میں سے ایک ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ میں ایک احادیث آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لوگ شرم حیا بھول گئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور دنیا کی مشغولات نے انسان کو مصروف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے بہن بھائی مائیں اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ دوست یہ رات سال میں صرف اور صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزاریں تو پھر اللہ کی قربت اور جنت کی امید کیسے رکھیں گے؟ یہ موقع منہ سے ایک بار ملتا ہے اور یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس رات میں چاہے آپ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، کوئی وظائف ادا کریں، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے ضرور کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔
میں آپ کے لیے بے شمار رحمتیں لے کر برکتیں لے کر آئے گا۔ اب میں آپ کو 4 نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بتانے والا ہوں۔ یہ 4 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت مکمل کری سلام پھیر دیا، پھر دوبارہ 2 رکعت مکمل کری پھر سلام پھیر دیا۔ ہر 2 رکعت کے لیے نیت اس طرح کریں، نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر پڑھنے کا طریقہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں اور پھر رکوع اور 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہی طریقہ ہر 2 رکعت نوافل کے لیے دہرائے ہے۔ 4 نوافل مکمل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ دوستو، یہ نوافل آپ کی ہر حاجت پوری کرنے والے ہیں، تقدیر سنوارنے والے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ بھی ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے دل کی خلوصیت کے ساتھ یہ عبادت کریں۔ جب آپ نے 4 نوافل مکمل کر لیے تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کسی بھی آسان اور مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر سا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد حاجت کی نیت کریں۔ پھر رزاق چاہتے ہیں، پھر رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کوئی اور حاجت ہے، آج یہ نیت کر لیں، کیونکہ جس مقصد کے ساتھ آپ آج یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے پورا ہونے کی 100% گارنٹی ہے۔ آپ خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر قدرتی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کا لاڈلا بناتا ہے۔ آج آپ جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کی صفت بھی ہے، سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دینے میں محدود نہیں اور نہ ہی شکل دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال کا حساب رکھتا ہے، سب تھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، مانگنے والوں کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، رزق کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ الصمد کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور خاص ہے کہ جس نے دل و جان سے پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے مطابق بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رزق کا، کامیابی کا، خوشحالی کا اور تقدیر میں بھلائی کا آپ کا نازل ہونے والا ہے۔ جب آپ نے اللہ الصمد کو 100 بار پڑھ لیا تو آپ دوسرے نمبر پر ایک دعا ہے جس پر آپ نے اللہم انی عفواً تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گناہوں کی سچی پوکا توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ پناہ مانگے اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکیں۔ اس دعا کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ کے لیے حفاظت اور رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال کر لیں، 4 نوافل اور 2 کر کے پڑھیں، اللہ الصمد 100 بار پڑھے اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ بھی 100 بار پڑھ لیں، تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے کائنات کی بارگاہ میں اٹھانے والے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور مسکینی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دعا کریں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کریں، اے میرے پروردگار عالم، میرے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی معافی کے بعد اپنی حاجات و خواہشات کی دعا کریں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کے لیے دعا کریں، امن اور سکون کی دعا، پریشانیوں سے نجات کی دعا
اور جو بھی دل چاہے وہ دعا اللہ کے حضور رکھیں۔ یقین رکھیں یہ رات قبولیت کی رات ہے، انعامات کی رات ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کی رات ہے۔ رات کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں، ہر لمحہ عبادت ذکر دعا کے لیے استعمال کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ آئیے اس بابرکت و قبولیت والی رات میں ہم سب اللہ پاک کے حضور مل کر دعا کریں کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں رحمت اور برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ کون جانے کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، اے دنوں کو قرار دینے والے، اے بھوکوں کو کھلانا کھلانے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دینے والے، ہم سب مل کر اس کو آج تیری بارگاہ میں عاجزی اور خشوع کے ساتھ فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کی قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و خالق مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دوست احباب کی دل میں کیا پریشانی ہے، ان کو کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہمیں بے حساب مغفرت عطا فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات میں مجھے، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کا ساتھ ضرور شیئر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، تاکہ آپ کی رحمت اور برکت ہم سب تک پہنچے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔